رشوت نہیں دیں گے. میں کہا بالکل صحیح. اس میں ٹرانسفارمر لگنا تھا, بڑی یہ میرے اوپر گزری ہوئی بات ہے تو آپ کو سناؤں. ٹرانسفارمر لگنا تھا تو ہم نے کہا کہ جی ٹرانسفارمر لگے, سرکاری اخراجات کتنے ہیں جناب؟ 1.5 لاکھ روپیہ سرکاری خرچہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر سے 2 لاکھ لگیں گے. میں نے کہا کیوں لگیں گے؟ انہوں نے کہا جی ٹرانسفارمر لگنا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم وہ نہیں دیں گے, ہم اس میں کوشش کرتے رہے. 8 سال لگے, 8 سال لگے. کتنا میرا نقصان ہوا؟ بہت زیادہ ہوا. ہم نے 1 پیسہ رشوت نہیں دی اور اس کے دوران وہ کیفیت بھی بڑھتی چلی گئی. 8 سال میں جو کام 2-3 لاکھ کا تھا, اس سے جو ریپرکشنز ہمارے اوپر ہوئے, جنریٹر لگانا پڑا, سب کچھ ہوا, ہم نے سب برداشت کیا. بٹ کتنی بڑی قیمت معاشرے کو دینی پڑتی ہے. تو ان چیزوں, اچھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وفاقی محتسب کا کوئی ادارہ ہے. وہاں جا سکتا تھا, میں وہاں بتا سکتا تھا کہ یہ کیا ہوا, وہاں سے حل نکال سکتا تھا. تو جب سب سے پہلے میں پریسیڈنسی میں گیا تو ایک آپ نے شاید میرا ویڈیو دیکھا ہو کہ 300-400 فائلز میں نے رکھ کر لوگوں کو بتایا کہ یار اتنے سارے کاموں کا میں نے فیصلہ کیا, محتسب کے فیصلے کیے. تو مجھے یہ خیال ہوا عورتوں کا ہیراسمنٹ کے حوالے سے آپ کو تعجب ہوگا, ڈسپائٹ آل پریکاشنز وی ٹیک, سال میں اگر صرف 100 کمپلینٹس آئیں کہ عورتوں کو جاب پر ہراس کیا گیا ہے, 100 کمپلینٹس تو آپ نے بھی سن لی ہوں گی, چاہے افواہوں کے ذریعے سنی ہو, مگر آپ نے 100 تو آپ نے بھی سن لی ہوں گی. اور سارے پاکستان سے 100 کمپلینٹس ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. خیر خواتین گھبراتی بھی ہیں. ہمیں ادارے بنانے ہیں جس کے اندر لوگ آئیں, بے دھڑک اپنی بات کریں, احتیاط کے ساتھ کریں اور ان کا حل ہو. یہاں انشورنس محتسب کے حوالے سے میں بات جو کہنا چاہتا ہوں, نہیں یہ ٹیکس محتسب کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں, وہ خصوصی ہے. وفاقی محتسب کا معاملہ ہیراسمنٹ کا بعد میں نہیں ہے. وفاقی محتسب کے جو ادارے کے خلاف کمپلینٹ ہے کہ جی میں نے پلاٹ لینا تھا, میں نے پلاٹ کے پیسے جمع کرائے, وعدہ مجھ سے 3 سال کا سرکاری اسکیموں کے اندر 3 سال کا کیا گیا تھا, 15 سال ہو گئے ابھی تک نہیں ہوا. پینشن کا معاملہ ہے, چلے چلا جا رہا ہے, چلے چلے جا رہا ہے, 15 سال ہو گئے ابھی تک نہیں ہوا. تو وہ وفاقی محتسب کے پاس آتا ہے اور اس کے اندر ہیراسمنٹ اور ریپرکشنز کا امکان نہیں ہے. پچھلے دنوں جب میں نے ٹیکس محتسب صاحب سے 3 مہینے پہلے جب بات کی تو میں نے پوچھا کہ آپ کی کمپلینٹس کی تعداد اور لوگوں کی شکایت کی تعداد میں کوئی مماثلت نہیں ہے. ہم جس چیمبر آف کامرس کی بات سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اتنے پریشان. اچھا کمپلینٹس آپ کی صرف 4000 ہیں, تو واٹ از رانگ؟ تو انہوں نے کہا جی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کمپلیننٹ بھی گھبراتا ہے آتے ہوئے. ایک دوسرا یہ کہ کچھ کمپلینٹس کی تعداد ایسی ہے جو کنائیونس کے ساتھ کام کرتے ہیں. سو دے ڈونٹ وانٹ ٹو برنگ اے سچویشن ٹورڈز وفاقی محتسب. جو کنائیونس کے ساتھ کام ہے وہ وفاقی محتسب تو اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. لہذا مگر بہت سارے ڈرتے ہیں کہ وفاقی محتسب کے پاس جائیں گے تو پھر بعد میں ہمارے اوپر ریئیکشنز ہوں گے. تو اس چیز کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے. تو لہذا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف انہوں نے کچھ محتسبین نے ہم سے کہا کہ جی اشتہار دیا جائے ٹیلی ویژن پر. میں نے کہا یار اشتہار تو بڑی مہنگی بات ہے, مگر جو آپ کے اچھے فیصلے ہیں اگر ان کی خبر بھی چھپنا شروع ہو جائے تو وہ بہت بڑا اشتہار ہے. تو ہم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ پریس کو امپروو کیا. پریس سے ہم نے جو ان کے اچھے فیصلے ہیں ان کی خبر چھپنی شروع, پتہ تو چلے لوگوں کو کہ ایک ادارہ ہے. پچھلے دنوں اتنی بڑی بات انہوں نے سو موٹو کے طور پر پکڑی, اور وہ یہ کہ جی کنائیونس کے ساتھ کمپنیز بنی, وہ کنائیونس کے ساتھ رجسٹر ہوئی نہیں ہوئی, انہوں نے ریبیٹس لے لیے اربوں میں, اور ڈائگنوسس ہوا اور ایف بی آر ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, اپنوں کو تو پکڑو. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا بہت ساری کیفیات آپ نے سنی ہوگی کہ یہ پلاٹ 4 ہینڈز بدل گیا اور یہ چوتھا پکڑا گیا. اب بھائی جنہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ بھی تو پکڑے جائیں نا, ان کے مزے ہیں. یہ چوتھا جو پکڑا گیا یہ بھی کہیں نہ کہیں رشوت دے کر بچانے کی کوشش کرے گا, تو ان کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں. پہلے غلط راستہ دکھانے میں, پھر پکڑے جاؤ گے تو بچانے کے اندر بھی پیسے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا وہ کوئی بھی قانون پاس ہو جائے کہ ڈبل سواری بند ہے تو پولیس والے کے مزے ہیں کہ وہ قانون امپلیمنٹ کرنے میں قانون ہوگا تو وہ پیسے لے گا. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ کیفیت بڑی اہم ہے کہ ایشوز کو ایک تو لوگوں کو پتہ ہو. تو آئی تھنک یہ جو رابطے کا سلسلہ شروع کیا ہے، میری خواہش یہ ہوتی کہ آپ لوگ بھی کچھ بات کرتے تاکہ آپ سے ہمیں ڈائریکٹ انپٹ بنتا. فی الحال یہ ون سائیڈڈ کیفیت ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، یہ میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 3 سال میں جب بھی کوئی ہر سال ایک ٹریڈرز کا ڈیلیگیشن، بہت سارے ٹریڈرز کے ڈیلیگیشن آتے ہیں بجٹ بننے سے پہلے اور بجٹ بننے کے بعد، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ٹیکس ہے ہم دینا چاہتے ہیں. اچھا، جب ٹیکس دینا چاہتے ہو تو پھر بحث کس بات پر رہ جاتی ہے؟ اس بات پر رہ جاتی ہے کہ آسان کیا جائے ٹیکس دینا، سمپل. اور دوسرے یہ کہ جی ٹیکس نہ لگایا جائے، یہ بات مت کرو. ٹیکس ضرور لگنا چاہیے، یہ بات کرو کہ ٹیکس کم لگے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ دے سکیں. تو لہذا ٹیکس لگنا چاہیے، ٹیکس دہندگان بڑھنے چاہیے. حکومت کے ساتھ یہ بات ہو سکتی ہے کہ ٹیکس کم دیا جائے. اچھا، ٹیکس ہمیشہ کا معاملہ ہے. ٹیکس جب اسلام آیا، جب ایک ویلفیئر ٹیکس لوگوں کے اوپر لگایا. دیکھو اسٹیٹ تو بعد میں بنتی ہے نا، پرنسپلز پہلے بنتے ہیں. ایک ویلفیئر ٹیکس لگایا کہ زکوٰۃ کا ٹیکس 2، وہ لوگوں کے اوپر خود چھوڑ دیا کہ تم اپنے ایمان کے اعتبار سے تم ریاست کی لوگوں کی خدمت کرو. دوسرا، خیرات کا برڈن ڈالا گیا الگ سے کہ خیرات بھی کرو. زکوٰۃ کا ایک پروپورشن ہے، خیرات کا اس کے علاوہ ایک پروپورشن ہے. تیسرا، پھر جب ریاستیں بنی، ریاستوں کی ضروریات بڑھی تو ٹیکس کا سسٹم، اور ہمیشہ سے رائج ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. ہندوستان کے اندر ریونیو واز دا پرنسپل. سارے بادشاہوں نے ریونیو کلیکشن کیا، سارے بادشاہوں نے ریونیو کلیکشن کیا. ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہی یوزرپ کر کے اس نے بھی ریونیو کلیکشن شروع کیا. ڈپٹی کلیکٹر بنائے جاتے تھے، دو آنے والے ٹیوانا ایک مثال ہے کہ یہ سب لیٹ کیا جاتا تھا کہ تم ریونیو کلیکشن کرو. یہی حکومت بھی کرتی ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس از اے سب لیٹ ریونیو کلیکشن، کیونکہ وہاں کھاتے صحیح ہیں تو یہ بڑا آسان ہے کہ ان کھاتوں کے اندر کہہ دیا جائے کہ بھائی 1% بڑھا رہے ہیں، کیونکہ کلیکشن آنےسٹ ہے وہاں پر. تو لہذا یہ ٹیلی فون کے اوپر، یہ ان ساری چیزوں کے اوپر، پیٹرول کے اوپر، دس از دا ایزیسٹ فینامینن فار دا گورنمنٹ کہ ریونیو کلیکٹ کر لے، کیونکہ یہاں کھاتے، جہاں پرسنل کھاتے آ جاتے ہیں وہاں پر پرابلم ہے. مگر جتنا آپ اور میں ڈیجیٹائز کریں گے اکانومی کو، دیٹ از ون سولوشن. اچھا، یہ سائنس جو ہے نا، ٹیکنالوجی، دیٹس آلویز اے سولوشن. کیمرے لگ گئے، آسانی ہو گئی آپ کی. جو چوری کی لوگوں نے پکڑے جاتے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. ڈی این اے ٹیسٹنگ ہونے لگی. ریپ انسیڈنٹس جہاں پر پکڑا نہیں جاتا تھا، کوئی گواہ نہیں ملتا تھا، وہاں سے ڈی این اے ٹیسٹنگ کنوکشن کے قریب لے آئی. تو یہ جو ٹولز ہیں، یہ جتنا ہم اڈاپٹ کرتے جائیں گے آسانیاں پیدا ہوں گی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹائزیشن آف معیشت وائٹننگ بھی کرے گی، معیشت کو تیز بھی کرے گی. پرامپٹ پیمنٹ کا قصہ شروع ہوگا. تو دیٹس ون ایریا آف مائی ہوپ کہ یہ معاملہ چلے گا. اچھا جی، بہت ساری چیزوں کو پکڑا گیا. جیسے مثال کے طور پر لوگ پریشان رہتے ہیں کہ پکڑا گیا. آپ کو یاد ہے چھاپا پڑا جناب، کروڑ روپے کے، 30 کروڑ روپے کے ٹیلی فون ایک گھر میں تھے کراچی میں. یاد ہے آپ کو؟ ہے نا، کیا ہو رہا تھا قصہ کہ ان کلیوژن ود گورنمنٹ آفیسرز، ہے نا، لاٹ آف ریونیو جو ہے وہ سرکار کو ملتا نہیں. اور سرکار جو ہے وہ بڑی پریشان کن کیفیت ہے. آپ میں سے جو انہوں نے تاریخ پڑھی ہو تو تھامس ہابز نے ایک کتاب لکھی تھی لیویاتھن. لیویاتھن ایک جانور ہے بہت بڑا، دیو، جو جس کا بائبل میں ذکر ہے. تو اس نے کہا اسٹیٹ جو ہے ایک دیو کی طرح ہے. اچھا، اس کو بیلنس کرتا ہے قانون. اور ایک احمد اوگلو کی کتاب ہے یا کیا نام ہے، اس نے ایسے موگلو کے اس نے لکھا کہ دا نیرو کوریڈور، کہ یہ اسٹیٹ کا بھی ایک نیرو کوریڈور ہے جو انصاف کا ہے. اس کے اوپر ڈکٹیٹرشپ ہے اور اس کے نیچے انارکی ہے. اگر کوئی قانون نہ ہو اسٹیٹ کے اوپر تو وہ انارکی ہے، جو اس وقت آپ مختلف ممالک میں دیکھ بھی رہے ہیں، کہیں نہ کہیں انارکی ہے. تو یہ جو نیرو کوریڈور ہے، اس کے اندر ہم سب سول سوسائٹی کام کرتی ہے کہ یہاں پر فنکشنز بہتر ہو جائیں، یہاں پر انصاف ہو. یہاں پر جو لوگ اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں، 10% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت پور ہے. کیوں ہے؟ اس کی وجہ 2 ہے. ایک تو یہ کہ لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے.
وہ ایدھی کے پاس 10 کروڑ روپے رات کو جا کر دے کر آ جائیں گے, مکان کے کاغذات چھوڑ کر آ جائیں گے. ٹرسٹ فیکٹر ہے کہ وہ کر دے گا. اسٹیٹ کے پاس ٹرسٹ فیکٹر نہیں ہے. اگر اسٹیٹ کرپٹ ہو تو ایوری بڈی فائنڈز جسٹیفیکیشن ناٹ ٹو پے ٹو دا کرپٹ گورنمنٹ. ہم لوگوں نے بہت کیا, ہم لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم خود دیں گے, وی وونٹ گیو اٹ ٹو دا اسٹیٹ, کیونکہ ہم انصاف کے ساتھ زکوٰۃ خرچ کر لیں گے, اسٹیٹ انصاف کے ساتھ نہیں خرچ کرے گی. تو اسٹیٹ کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بھی دکھاتی رہے کہ دیکھو جو ہم لیتے ہیں وہ انصاف کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. یہ اسٹیٹ کو بھی, یہ جو پچھلا آپ دور جان رہے ہیں 3 سال کا اس حکومت کا, یہ ایک کوشش ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ اپنے اوپر کفایت کرے. یعنی پرائم منسٹر صاحب نے اپنے اوپر کفایت کی, میں نے اپنے اوپر کفایت کی, پریزیڈنسی کا سارا کھانے پینے کا خرچہ اپنا استعمال کرتا ہوں. یہاں جو کیمپ آفس ہے اس کا 1 پیسہ سرکار سے نہیں لیتے, صرف ٹو اسٹیبلش اے پرنسپل. کوئی بڑی بات نہیں ہے, اللہ نے بہت دیا, جسٹ ٹو اسٹیبلش اے پرنسپل کہ دیکھو امانت داری کہیں سے شروع تو ہوتی ہے نا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیٹ پر پتھر باندھ کر بیٹھے ہیں, جس کے پاس وہ بی بی عائشہ جن کے پاس صبح 5 لاکھ درہم آئے اور رات کو کھانے کو 1 روٹی رہ جائے, تو دس از دی آئیڈیل آف ریاست مدینہ ہے نا. ان آئیڈیلز کی بنیاد پر اسٹیٹ قوانین بناتی ہے اور ان آئیڈیلز کے اعتبار سے آپ کی مشکلات کا حل بھی تلاش کرتی ہے. اچھا, لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو معاملات جن کا ذکر ہے اس حوالے سے میک اٹ ایزیئر. اچھا, میں آپ سے حلفیہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, پلیز گیو امپورٹنس ٹو دیٹ. میں نے کہیں یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا, بڑا تھوڑا کام تھا, میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا شروع کے اندر, کیونکہ پریسیڈنسی تو ہمارے یہاں ایک ادارہ سمبولک ہے نا, اس نے شاید محتسب کا ادارہ بھی اتنی ذمہ داری سے نہیں اٹھایا. تو میں نے شروع میں یہ کہا کہ جی میری ڈیسک پر کوئی فائل 1 دن سے زیادہ نہیں رہتا, اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں 3 سال میرے پورے ہونے کو آئے, ان کا بھی کوئی فائل میرے یہاں 1 دن سے زیادہ نہیں رکتا. 1 دن میں رات کو بیٹھ جاتا ہوں مگر بائی 12 o'clock. اچھا, کیوں؟ میرے پاس جو فائل آتا ہے اس کے پاس ڈیلیبریشنز کافی ہوئی ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایک بیوروکریسی کا طریقہ یہ ہے کہ فائل گھماؤ. کبھی کبھی میرے پاس یہ مشورہ آتا تھا کہ یار یہ فائل اب یہاں بھیج دیجیے, پھر وہاں بھیج دیجیے. میں نے دیکھا کہ اس فائل کے گھومنے ہی میں 3-4 مہینے لگ گئے. جو میرے پاس آیا میں بھول بھی چکا تھا. کبھی 6 مہینے لگ گئے. تو میں نے کہا نہیں, جب میرے پاس آ گیا تو ساری چیزیں کمپلیٹ کر آیا اور سارا ایویڈنس موجود ہے. میں خود دیکھ لوں, کمپلیکیشنز ہے, پرابلم ہے, میں دیکھ لوں. جنرلی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی پرنسپل پر اتر رہی ہوتی ہیں پوری کی پوری. فیصلہ کرنے میں کیا دیر ہے. تو سارے فائلز پڑھ کر میں 1 دن سے زیادہ ہارڈلی ایور, یعنی اگر 1 دن میں اسلام آباد میں نہیں بھی ہوں تو شام کو, کیونکہ ڈیجیٹائزیشن ہم نے مکمل کر لیا, شام کو اگر وائی فائی کنیکشن ہے تو سارے فائل دیکھ کر میں فیصلہ کرتا ہوں. دوسری بات, اب یہ گورنر صاحب کو میں الگ سے اطلاع دے دوں گا, وہ اجازت لے کر کہیں پھنسے ہوئے تھے وہاں چلے گئے. میں الگ سے اطلاع دوں گا کہ انہوں نے 49 ڈیز کا ایک ایوریج نکالا کہ فیصلہ ہوتا ہے. بہت بڑی بات ہے, 50 دن کے اندر کوئی فیصلہ آپ کو سرکار کے حوالے سے مل جائے, بہت بڑی بات ہے, تو یوز اٹ. اچھا, دوسری بات, 50 دن کے اندر فیصلہ ہو, پھر 80% انہوں نے بتایا کہ لوگ مطمئن تھے, ٹھیک ہے, اور ڈپارٹمنٹ بھی مطمئن تھا فیصلے سے, تو 80% کی انہوں نے اپیل نہیں دی. جو 20% اپیل آئی وہ میرے پاس آئی یا ان کے پاس آئی, اس کے اندر اتنا ٹائم ضرور لگتا ہے کہ وہ اپیل کو صحیح طرح سے دیکھ لیں. یعنی اپیل جینوئن ہونی چاہیے. یعنی جینوئن سے مراد یہ کہ ہم ہر اپیل کو جینوئن سمجھتے ہیں, لہذا اس کو پھر تول لیا جائے کہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. اس میں مزید اگر 1 مہینہ لگتا ہے تو لگے. جس دن میرے پاس اس کا ریکمنڈیشن آتا ہے تو ریکمنڈیشن میں یعنی کچھ کیسز میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, کچھ کیسز میں دوبارہ پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ تو مجھے نہیں لگ رہا. کچھ کیسز میں لوگ کہتے ہیں یہ قانون آپ کے اوپر مشکل کریٹ کر رہا ہے, آپ اس سے ہٹ کر نہیں جا سکتے. کہاں؟ مثال کے طور پر کسی ادارے نے کوئی پیمنٹ کرنا تھا آج سے 10 سال پہلے 10 لاکھ روپے, مثال کے طور پر کروڑوں تک کروڑوں کی آتی ہیں. اچھا, آج ہم 10 سال بعد وہ 10 لاکھ روپے کا پیمنٹ سرکاری ادارے کو کہہ رہے ہیں دے دو. بھائی 10 لاکھ کی تو قیمت کچھ بھی نہیں رہی, تو عوام کے اعتبار سے کیا کریں ہم؟
تو جی میں نے کہا کہ جی اس کے اوپر آپ ریٹ آف انٹرسٹ لگائیں. انہوں نے کہا جی آپ یہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا ریٹ آف پروفٹ لگائیں, مگر لگائیں ضرور. بھائی جس کو ریلیف 10 سال لگ گئے ریلیف دینے میں. بھائی پینشن ملنی تھی کسی کو, پینشن رکی رہی. اب آپ 10 سال بعد اس کو ریلیف دے رہے ہیں, وہی پینشن آپ دے رہے ہیں. تو میں کہا اس کے اوپر جرمانہ لگائیں, بینکس دیں, انشورنس. آپ 4 دن سود نہیں ادا کریں بینک کا, وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے 4 دن کے لیے, 1 دن آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اور جب لوگوں کی پیمنٹ کب ہوتا ہے, چاہے انشورنس کمپنی یا بینکس, کسی چیز کا ایک یہ بنا لیا کہ جی اے ٹی ایم سے ڈیجیٹل. معصوم لوگوں کو آپ نے فیسلٹی دے دی. معصوم لوگوں کو کسی نے میجر بن کر فون کیا, اس نے کہا جی مجھے پاسورڈ بتاؤ, یہ کرو وہ کرو, اور جناب 1 دن کے اندر اس کے 5 لاکھ روپے نکال دی. اچھا جی اب وہ اپیل کرتا پھر رہا ہے, روتا پھر رہا ہے کہ بھائی میرے تو 5 ہی لاکھ روپے تھے. بینک کہتا جی میرا کیا, ہم نے تو تم کو منع کیا تھا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بینک نے یہ فیسلٹی دی, میکنگ اے لاٹ آف پروفٹ آن دیٹ. میں تو پریشان رہتا تھا یار, کریڈٹ کارڈ کا 1 روپیہ کم آپ نے دے دیا, وہ 1,500 روپے جرمانہ آ گیا آپ کے اوپر یار. ہاں جی. تو میں جب کمپلینٹ کی, میں نے گورنر اسٹیٹ بینک کے عشرت صاحب تھے, عشرت حسین صاحب کو, تو خط ان کا جواب میں آیا کہ جی یہ ہم نے پرائیویٹ کمپٹیشن میں چھوڑا ہوا ہے. اچھا میں تو مارا گیا نا, وہ پرائیویٹ کمپٹیشن وہ کر رہے ہیں, 4 سال بعد وہ اپنے ریٹس ریڈیوس کریں گے, فی الحال تو لوگ مارے گئے. تو اسی طرح سے میں نے کہا کہ جی یہ اے ٹی ایم وغیرہ میک پیپل اویئر, کنٹینیوسلی میک پیپل اویئر. لوگ معصوم ہیں یار, اس کے اوپر تو مت کماؤ. آپ دیکھیں کہ ابھی ایک اسٹڈی آئی ہے امریکہ کے اندر کہ 60% آف پیپل ابو 55, 60% آف پیپل ابو 55 گیٹ اے اسکیم کال فار دیئر اکاؤنٹس ایٹسٹرا, اینڈ سم آف دیم فال فار اٹ. یہاں تو بالکل ہی معصوم ہے نا ان کے ساتھ. تو لہذا دا برڈن ٹوڈے وی ہیو سیڈ کہ دا بینکس آر ریسپانسبل, زیادہ ایجوکیٹ کرو, زیادہ بتاؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلسل ایک کیفیت ہے جس کے اندر اب یہ جو میرے پاس اپیلز آئیں, اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں ٹائم شرنک ہو سکتا ہے. گورنر صاحب کا خیال تھا کہ سال لگے گا, سال نہیں لگتا. جب 50 ڈیز کا ایک ونڈو ہے جس کے اندر آپ اپیل کا فیصلہ کر لیتے ہیں, اسی طرح سے کہیں اس کی ڈیلے کا بھی امکان نہیں ہے. تو لہذا میں حضرات خواتین آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کا پرچار بھی کریں. میں بھی کوشش کر رہا ہوں, ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ یہ راستہ ہے, اس کو اپناؤ. دس از اے ریلیف پرووائڈر. معاشرے میں جب ریلیف پرووائڈرز ہوں تو سسٹم بھی بدل جاتے ہیں کہ بھائی ریلیف مل رہی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ بینکس ریسپانسبل ہے, انلیس مجھے بینک کلیئر انڈیکیٹر دے کہ نہیں جی اس آدمی کو ہم نے 5 مرتبہ یہ کہا ہے کہ اس کی احتیاط کرو. تو لہذا وی ہولڈ دا پیپل. یہ وفاقی محتسب کے ادارے لوگوں کی طرف سے سوچتے ہیں, یہ سرکار کی طرف سے نہیں سوچتے. سرکار میں جب آپ جاتے ہیں تو سرکار اپنی طرف سے سوچتا ہے اینڈ ناٹ فلیکسیبل. محتسب کے ادارے جو ہیں یہ عوام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, عوام کی طرف سے سوچتے ہیں. تو سغیرہ صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں فار یور ہارڈ ورک. اور میں سمجھتا ہوں کہ فنڈامنٹل چیزوں کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے, میری خواہش یہ ہوتی کہ ان سب لوگوں کو بھی ہم سنتے, اور یہ چیز اس کا امکان آپ بڑھاتے جائیں کہ لوگوں کے ساتھ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق بھی بڑھے اور ان کے ایشوز کو بھی سمجھیں. اور بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کرتے کیا ہے. تو لہذا ٹیکس پیئرز ہیں تو بہت, اور ہر ٹیکس پیئر 50% ٹیکس پیئرز روتے رہتے ہیں, سوائے سیلری ٹیکس پیئر روتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہوا. تو لہذا ان تک ہمارا پہنچنا بے انتہا ضروری ہے. اینڈ دیٹ از دا اسپرٹ of a ریاست which is there to serve the people rather than just to exploit revenue. سرکار کا کام کیا ہے؟ سرکار کا کام یہ ہے کہ جنہوں نے اچھا کما لیا ان سے ٹیکس لے کر جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو اپارچونٹی دی جائے صحت اور تعلیم کے ساتھ کہ وہ بھی کام کر سکے. اچھا تو ایک جنریشن خوب ترقی کرتی رہے, ٹیکس ہوتا رہے, اور جو نیچے ہے دس از آل دا ورک the state has to do. آپ کے لیے راستے کھولے بزنس مین کے لیے کہ کماؤ, سب کے لیے کھولے, میرٹ کی بنیاد پر دوسروں کو راستے فراہم کرتے رہے. دس از دا انٹائر کانسیپٹ آف ٹیکس. اس کے اندر ٹیکس کے لوپ ہولز بھی بنتے جاتے ہیں. دنیا کے اندر لوپ ہولز بنے ہوئے. آپ کو معلوم ہمارا سارا سرمایہ باہر جاتا رہا, دنیا بڑی خوش تھی کہ تھرڈ ورلڈ سے پیسے آ رہے ہیں, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, جو ساری ہماری محنت کی کمائی سب گئی. جب ان کو چبھنے لگی یہ بات تو انہوں نے پھر قوانین بنانا شروع کیا. ورنہ پچھلے 100 سال سے
ऑल मनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, यहाँ से लूट लाट के बाहर चली गई, किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। कहत हो गया बंगाल के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, पैसा जाने दो, आने दो, जो आ रहा है दबा कर आता जाए। लिहाजा मगर अब दुनिया के अंदर इस बात का इम्कान है कि इसको रोका जाए और टैक्स का निज़ाम भी एलिटिस्ट ना हो। आज दुनिया को एहसास हो रहा है कि ये एप्पल और गूगल और ये सब लोग ये नॉन पेइंग टैक्स हेवन्स के अंदर अपनी कंपनी बनाती हैं और हमें टैक्स नहीं मिलता। हमें तो पहले से एहसास था कि हमारे यहाँ भी कौन सी क्या कहते थे वो, अब पुरानी बात हो गई, बड़े पनामा जैसे और इन जगहों के ऊपर वो टैक्स हेवन्स थी कि वहाँ से वहाँ पैसा बचा लो। तो देयर इज अ जेंटलमैन हु हैज रिटन 2 books, थॉमस पिकेटी ऑन कैपिटल एंड आइडियोलॉजी, एंड ही टॉक्ड अबाउट कि जो टैक्सेशन सिस्टम दुनिया का है वो एलिटिस्ट है। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसको अगर काबू नहीं किया तो ये भी सारा पैसा ड्रेन कर कर सिर्फ इंफॉर्मेशन और आईटी के अंदर चला जाएगा, तो वो एक एलिटिस्ट डेवलपमेंट है। तो टैक्स लूपहोल हम अलग बंद करें, टैक्सेशन के निज़ाम मुनसिफाना हो, आप तंग ना हो। यू शुड फील प्राउड कि यू आर टेकिंग पार्ट। आप खैरात करते हैं ना, यू फील प्राउड कि जी मैंने ये खैरात, कोविड में आप सब लोगों ने खैरात की, किसी ने आपको कहा था कि करो, आपके दिलों से निकली, एंड यू फील प्राउड ऑफ दैट। तो वही कैफियत स्टेट की एक अच्छी रियासत के अंदर बननी चाहिए कि यू फील प्राउड ऑफ पेइंग टैक्स, ताकि जो रियासत अच्छे काम करे उसके अंदर आपका भी हिस्सा हो। तो बहुत शुक्रिया लेडीज एंड जेंटलमैन, माशाल्लाह अच्छा काम है और चलता रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सदर ममलकत डॉक्टर